4 کام کر لیجئے۔ اور یہ میں آپ کو جو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی جو راوی ہیں جو ان کو بیان کرنے والے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے۔ جب ان کی فرسٹ ملاقات ہوئی نا حضور سے، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، تو یہ انٹر ہوئے تو کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ 4 کاموں والی حدیث جاری تھی۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے، کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو میرے دل کے اندر القاء کر دیا۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں کے، ادیبوں کے، خطباء کے، شعراء کے کلام سنے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے 4 کاموں والی یہ حدیث سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں میرے دل پہ ایسی اثر کی کہ میرے دل کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ کون سے 4 کام؟ آپ نے فرمایا 4 کام جو کرتا ہے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جنت کا ایڈمیشن اوپن ہے۔ کرنے کیا ہیں؟ 4 کام۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بالسلام۔ جنت میں تم آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے، آسانی کے ساتھ، کسی پریشانی میں نہیں پڑو گے، کسی سوال و جواب میں نہیں پڑو گے، اس جو سلام ہے نا بالسلام، اس پہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں صرف سادی سی بات بتاتا ہوں، آپ کو کسی امتحان سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ پہلا کام فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلامتی کو عام کر دو۔ آپ آج کل اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی یہاں سے آتا ہے ہیلو، کوئی کال آتی ہے ہیلو، ہائے، بائے، خدا حافظ، ٹاٹا، یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا تو یہ وطیرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے گھر میں آئے السلام علیکم رحمۃ اللہ، گھر سے جائے السلام علیکم رحمۃ اللہ، چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو ملے تو سلامتی کو عام کریں، سلامتی کو عام کریں، السلام علیکم۔ یہاں پہ دنیا میں یہ دعا ہے اور آخرت کے اندر یہ نیکیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم 10 نیکی، السلام علیکم رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا یہ 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 30 نیکی مفت میں، اور 2 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو مل رہی ہیں۔ وہاں پہ ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا۔ تو یہ لیجئے پہلا کام افشوا السلام۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا واطعموا الطعام، آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ آپ یہ اپنی زندگی کا شیڈول بنا لیں، میں نے مہینے کی جو میری تنخواہ ہے نا، پے ہے نا، اس میں سے کسی ایک غریب کو لازمی کھانا کھلانا ہے۔ آپ ایک ہفتے کے اندر کوئی ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں، یار میں نے نا کسی مسجد کے خطیب صاحب کو، امام صاحب کو، کسی مدرس کو، کسی طالب علم کو، کسی محلے کے مسکین کو، کسی نمازی بندے کو میں نے کھانا کھلانا ہے۔ یہ آپ سوچ لیں، پھر دیکھیے دنیا میں آپ کے کھانے میں برکت اور آپ کے گھر کے اندر سکون اور راحت کا باعث ہوگا، اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخلے کا سبب بن جائے گا۔ واطعموا الطعام۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا واصلوا الارحام، دلوں کو جوڑ لیں، روٹھے ہوئوں کو منا لیں، ٹوٹے ہوئوں کو قریب کر لیں، دور جانے والوں کے پاس خود چلے جائیں، معافی مانگ لیں۔ ہمارے اندر نیکی کے ساتھ ساتھ یہ سختی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ جتنے ہم نیک بنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم تھوڑی سی بات پہ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، جا تو میرا منہ نہ دیکھ، میں تیرا منہ نہیں دیکھتا۔ سگے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، اور شریکہ کہہ دیتے ہیں یہ شریکہ ہے ہمارا۔ یہ مسلمانوں کی اصطلاح نہیں ہے، یہ خالصتاً سکھوں کی اصطلاح ہے شریکہ۔ بھائی شریکہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا خون ہے، آپ کا بھائی ہے۔ فرمایا واصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑیں، روٹھے ہوئوں کو منا لیں، جو آپ سے نہیں بولتے آپ ان سے بولے، یہی ہے اصل میں کسی کے ساتھ مل جانا جا کے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا آپ نے نماز پڑھنی ہے وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت میں پڑھنی ہے جب لوگ آرام کر رہے ہو۔ جب سبھی پڑھتے ہیں اس وقت پڑھی تو اپنا فرض ادا کیا، لیکن اس وقت پڑھیں جب لوگ آرام کر رہے ہیں اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اس وقت پہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہونا، اس وقت پہ آ کے اپنے اللہ کو منا لینا، اس وقت پہ آ کے سجدہ کر لینا، یقین جانیں یہ میرے اللہ کو بڑا ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تو اس وقت آگے آسمان دنیا پہ آوازیں دیتے ہیں، آؤ مجھ سے مانگ لو، میں دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اللہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم بستر سے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگ سکیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی نالائکی اور سستی ہے۔ تو آئیے یہ 4 کام کیجئے اور ان 4 کاموں کو آگے بھی سینڈ کیجئے، پھیلائیے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا تدخلوا الجنت بالسلام، تم بآسانی
آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی امتحان کے اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ 4 کام کیجئے، آگے لوگوں کو بتلائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔